السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 47، قسط نمبر 47۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان فخر کو پسند کرتے ہیں، ان کو کچھ مراد دیں جن سے یہ اپنی عادت کی تسکین کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں آ جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، لشکر اسلام کا کروفر دکھانے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو تنگ گھاٹی میں کھڑا کریں، جہاں سے اسلامی لشکر کے سارے دستے گزریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب سب قبائل اپنے اپنے جھنڈے لیے گزرنے لگے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہر قبیلہ کو دیکھ کر پوچھتے، عباس یہ کون ہیں؟ پہلے دستہ کو دیکھ کر جب انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں تو میں نے کہا بنو سلیم ہیں، بونے بنو سلیم کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں۔ پھر ایک قبیلہ گزرا تو انہوں نے پوچھا، عباس یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ بنو مزینہ ہیں۔ کہنے لگے، بنو مزینہ سے تو میری کوئی لڑائی نہیں۔ اس طرح سب قبیلے گزر گئے، ہر قبیلہ کے متعلق وہ مجھ سے پوچھتے یہ کون ہے۔ جب میں بتاتا تو کہتے ان کی مجھ سے کیا دشمنی ہے، یہاں تک کہ سب کے سب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار اور مہاجرین کے لشکر میں گزرنے لگے۔ یہ سب لوہے میں ڈھکے ہوئے تھے، صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عباس سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا لشکر کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تشریف لا رہے ہیں۔ بولے ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ پھر کہنے لگے، اے ابو الفضل، تیرے بھتیجے کی بہت بڑی بادشاہی قائم ہو گئی۔ میں نے کہا، اے ابو سفیان، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کرشمہ ہے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اب اپنی قوم کی نجات کی فکر کیجئے۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا، آج بڑی لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں جنگ حلال ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عباس، امن و امان کا دن اچھا ہوتا ہے، یعنی کسی طرح اپنی قوم کی حفاظت کر کے احسان کرو۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ بولے انہوں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، اس کے برعکس آج کعبہ کی تعظیم ہوگی اور اس کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا جھنڈا حجون میں گاڑ دیا جائے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، خطرہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ قریش میں تباہی مچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، آج خانہ کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت سے نوازے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر سعد رضی اللہ تعالیٰ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جھنڈا ان کے بیٹے کو مل گیا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لے کر زبیر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب لشکر اسلام کے قریب پہنچا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آگے جا کر قریش میں بلند آواز سے اعلان کیا ہے، گروہ قریش، جو شخص ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے۔ لوگ کہنے لگے، تیری حویلی کتنے آدمیوں کو بچا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، جو شخص دروازہ بند کر کے اپنے گھر بیٹھ رہے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے، کچھ اپنے گھروں میں چلے گئے اور کچھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اوپر والی جانب سے داخل ہو گئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ اور بخاری میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو شہر میں اوپر والی گھاٹی کے قدا سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی گھاٹی قدا سے داخل ہوئے۔ اس روز خالد رضی اللہ عنہ کے شاہ سواروں سے دو آدمی، حنش رضی اللہ عنہ بن اشکر اور کرز بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، کرز بن فاری رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ بخاری میں ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے آنے والی صحیح حدیث کے خلاف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر
ردیف بنا کر اوپر کی جانب سے شہر میں داخل ہوئے تھے، اور لکھا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے اس سے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور ان کے شاہ سواروں پر زبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ اوپر والی گھاٹی قدا سے مکہ میں داخل ہوں، ہجون میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا وہاں نصب کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہیں رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو قضاء اور سلیم وغیرہ قبائل پر امیر مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ نچلی طرف سے داخل ہوں اور باہر کے محلہ میں اپنا جھنڈا گاڑ دیں، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار میں امیر مقرر کیا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمۃ الجیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جب تک کفار کی طرف سے پہل نہ ہو کسی سے جنگ نہ کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ چل کر مکہ کی نچلی جانب سے داخل ہوئے، وہاں بنو بکر، بنو حارث بن عبد مناف اور حزیل اور دیگر قبائل کے لوگ جن کو قریش نے اپنی امداد کے لیے بلایا جمع تھے۔ یہاں ان کا خالد رضی اللہ عنہ کے دستہ سے تصادم ہو گیا، لیکن جلدی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ بنو بکر کے تقریباً 20 آدمی کام آئے، حزیل کے 3 یا 4 آدمی قتل ہوئے۔ مسجد حرام کے دروازہ کی طرف بھاگتے ہوئے ضرورت تک ان کا قتل جاری رہا، یہاں تک کہ مسجد حرام کے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے حضورہ تک ان کا قتل جاری رہا، یہاں تک کہ وہ گھروں میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ ان میں سے ایک جماعت پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئی۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، جو اپنا دروازہ بند کرے گا اور لڑائی سے ہاتھ روک لے گا اس کے لیے امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چمکتی تلواریں دیکھی تو پوچھا، یہ تلواریں کیوں چمک رہی ہیں؟ کیا میں نے لڑائی سے منع نہیں کر دیا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہمارا خیال ہے کہ کفار نے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور ابتدا کفار ہی کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لڑائی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصہ پر خالد بن ولید کو، دوسرے پر زبیر بن عوام کو اور ان لوگوں پر جن کے پاس دفاع کے ہتھیار نہیں تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور مجھے حکم دیا کہ انصار کو بلاؤں۔ میں نے انصار کو آواز دی، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف قبائل سے جمع کیے ہوئے قریش کے پھٹوں اور ان کے اتباع کو دیکھتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر اشارہ کیا کہ ان کی بیک کنی کر دو اور فارغ ہو کر صفا کے پاس آ کر مجھے ملو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چنانچہ ہم گئے اور جس کو قتل کرنا چاہتے تھے قتل کر دیے گئے، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا قتل عام ہو رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو آج کے بعد قریش کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ انصار نے یہ اعلان سنا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کو اپنے شہر میں رہنے اور اپنی قوم کو بچانے کا خیال آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب وحی نازل ہوئی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا، پھر اس کے ختم ہونے تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، وہ بولے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کہا ہے اس آدمی کو اپنے شہر میں رہنے کا خیال آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے، اب میری زندگی تمہاری زندگی اور میری موت تمہاری موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر انصار رونے لگے اور انہوں نے کہا، بخدا ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہیں معذور جانتے ہیں۔ الحدیث کہتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ میں پہنچے تو سرخ چادر کا ایک کنارہ گردن میں لپیٹے ہوئے وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر خود پہن رکھا تھا اور خوش الحانی سے سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے کہ فتح کی آثار دیکھتے ہی سجدہ شکر کے لیے اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا شہر حلال کر دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسنون داڑھی مبارک پالان کے درمیانی حصہ سے جا لگتی۔ اسنون کا لفظ این سا اور 2 نون کے ساتھ ہے جن کے درمیان واو ہے۔ داڑھی یا دونوں رخساروں کے علاوہ لٹکے ہوئے بال کاموس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سالاران لشکر کو ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار پہل نہ کریں، کسی سے نہ لڑیں۔ ہاں چند مخصوص آدمیوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ وہ جہاں بھی ملیں، خواہ وہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپے ہوئے ہوں، ان کو قتل کر دیں۔ وہ مخصوص آدمی یہ ہیں: نمبر 1 حویرث بن نفیل،
नंबर 2 हिलाल बिन खतल, नंबर 3 हब्बार बिन असवद, नंबर 4 मुकीस बिन सब्बात, नंबर 5 अब्दुल्ला बिन अबी सरहा, नंबर 6 अकरमा बिन अबी जहल, नंबर 7 अब्दुल्ला बिन खतल की 2 लोंडियां जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिंजो किया करती थी, नंबर 8 बनु मुत्तलिब की लोंडी सारा इब्न खतल को अबू बरजा अस्लमी रजी अल्लाह तआला ने कत्ल किया जब वो खाना काबा के पर्दों के साथ लटका हुआ था। बाज कहते हैं कि जुबैर रजी अल्लाह तआला ने कत्ल किया था। हवेरस दोनों लोंडियों में से एक लोंडी और मुकीस कत्ल कर दिए गए। मुकीस इस्लाम के बाद मुर्तद हो गया था और कुफार से जा मिला था। हब्बार बिन असवद वो है जिसने ऊंट को मारा था जिस पर हिजरत के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला सवार थी। वो एक पत्थर पर गिर पड़ी जिससे इनका हमल जाया हो गया। वो भाग गया था, बाद में इस्लाम ले आया और महज और मुखलिस मुसलमान साबित हुआ। बनु मुत्तलिब की लोंडी सारा और अब इब्न खदर की दोनों लोंडियों में से एक लोंडी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और वो दोनों हल्का बगोश इस्लाम हो गई। अब्दुल्ला बिन अबी सरहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन लेने के लिए लाए। कुछ देर आपने तवक्कुफ फरमाया ताकि कोई मुसलमान उठकर इसे कत्ल कर दे। जब इसको किसी ने कत्ल ना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अमन दे दिया। ये पहले इस्लाम लाने के बाद हिजरत करके मदीना आया था, फिर मुर्तद हो गया और मक्का वापस चला आया था। फतेह मक्का के दिन भाग गया था। फिर इसकी बीवी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए अमन हासिल किया। चुनाचा ये वापस आकर हल्का बगोशिर इस्लाम हो गया और मुखलिस मुसलमान साबित हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के झुरमट में मस्जिद हराम में दाखिल हुए, हिजरी असवद को बोसा दिया और बैतुल्लाह का तवाफ किया। बैतुल्लाह के अंदर और बाहर 360 बुत नस्ब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान से इनकी आंख में चौका मारते और फरमाते जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया और बिलाशुबा बातिल मिटने वाला ही था। सूरह अल इसरा आयत नंबर 81। जाल हक्का वमा युब्दिल बातिलो वमा युहीदो सूरह सबा आयत नंबर 49। यानी हक आ गया और इसके मुकाबला में बातिल की कुछ पेश न गई तो वो मुंह के बल ऊंधे गिर पड़े। ये तवाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर किया। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज या उम्रा का ihram नहीं बांधा था। इस तवाफ पर ही इत्तफा की। हदीस में इस तरह मज़कूर है, सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ से फारग होने के बाद सफा पर चढ़े, फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके देर तक अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ रहे और दुआएं करते रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से चाबी ली, बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। इसमें बुत रखे थे, इनमें इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुजस्समे भी थे जिनके हाथों में किस्मत आजमाई के तीर थमाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इनको बर्बाद करे, बखुदा उन्होंने इन तीरों के साथ कभी किस्मत आजमाई नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ लकड़ी बनी हुई एक कबूतरी की तस्वीर भी देखी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तोड़ा और बैतुल्लाह के अंदर मौजूद सब तस्वीरों को मिटाने और तमाम बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल, उसामा और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन 4 आदमी बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो दरवाजा बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के सामने की जानब दीवार की तरफ चले। जब तकरीबन 3 हाथ का फासला रह गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ी। तिरमिज़ी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में दाखिल होने का इरादा किया तो देखा इसमें जगह जगह बुत रखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निकालने का हुक्म दिया। इनमें इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुत भी थे जिनके हाथों में किस्मत आजमाई के तीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बर्बाद करे, बखुदा इनको मालूम है कि उन्होंने कभी इनके साथ किस्मत आजमाई नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और इसके चारों कोनों में तकबीरें कहीं और नमाज नहीं पड़ी। सही मुस्लिम में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मुझे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो इसके सारे कोनों में तकबीरें कहीं और नमाज नहीं पड़ी। फिर बाहर निकल कर खाना काबा के सामने नमाज पढ़ी। लेकिन सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में है, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सतून बाएं तरफ, 1 सतून दाएं तरफ और 3 सतून अपने पीछे की और नमाज पढ़ी। इस वक्त बैतुल्लाह की छत 6 सतूनों पर थी। इंतहा नमाज से फारग होकर बैतुल्लाह में घूमे और इसके सारे कोनों में तकबीरें कहीं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। फिर दरवाजे खोलकर बाहर निकले। कुरैश ने सफ़ें बांधी और मस्जिद में मुंतज़िर थे कि देखें आज इनका क्या हशर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के दरवाजा में खड़े होकर ऐलान किया अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा पूरा कर दिया है, अपने बंदा की इमदाद फरमाई और अकेले ने सब दुश्मनों फौजों को शिकस्त दे दी। आज ज़माना जाहिलियत की फजीलत के तरीके, माल और खून के कदीम दावे सब खत्म किए जाते हैं। हाँ, बैतुल्लाह की दरबानी हाजियों को पानी पिलाने का एजाज बदस्तूर कायम रहेगा। खबरदार, कत्ले खताशिबा उम्र की दियत जो लाठियों और कोड़ों के जरिया हो 100 ऊँट वसूल की जाएगी जिनमें 40 हामिला ऊँटनियाँ होंगी।
اے جماعت قریش، آج سے جاہلیت کا غرور اور تعظیم بالائے آبا بھی ختم کیا جاتا ہے۔ آدم کی اولاد ہونے میں سب لوگ برابر ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے اپنی رشتہ داری کو پہچان سکو۔ دیکھو، اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ پھر فرمایا، ہے جماعت قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ سب بیک زبان بولے، ہم بہتر سلوک کی امید کرتے ہیں، آپ معزز بھائی اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف فرمائے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے، بیت اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چابی ہمیں دے کر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے دونوں اعزاز سے ہمیں سرفراز فرمائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ درخواست حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اس کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے کہ آج نیکی اور وفاداری کا دن ہے، چابی عثمان کی طرف بڑھائی اور کہا، عثمان اپنی یہ چابی دے لو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دینا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان اللہ یامرکم ان تؤتوا الامانۃ الا اہلھا، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانت اس کے مالک کو واپس کرو۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں عثمان بن طلحہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا دروازہ ہفتہ میں سوموار اور جمعرات 2 دن کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نازیبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حرکت کو برداشت کیا اور فرمایا، عثمان ایک دن آئے گا، تو دیکھے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا، یہ تب ہوگا جب قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن قریش زندہ ہوں گے اور عزت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل تو ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے دل میں جم گئی اور میں نے یقین کر لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا ہو کر رہے گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان چابی لاؤ۔ میں نے چابی لا کر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں لی، پھر یہ کہتے ہوئے واپس کر دی، یہ چابی لو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اگر کوئی تم سے چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کا امین بنایا ہے، اس کی آمدنی دستور کے مطابق اپنے استعمال میں لاؤ۔ پھر جب میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہی ہوا یا نہیں؟ عثمان کہتا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل مجھے مکہ میں فرمائی تھی۔ میں نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید، حارث بن حشام اور مکہ کے دوسرے سردار اس وقت مسجد حرام میں بیٹھے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر عتاب بولا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے باپ اسید کو اس کے سننے سے بچا لیا ہے، ورنہ اسے یہ سن کر بہت غم ہوتا۔ حارث بولا، اگر میں اس کو حق پر سمجھتا تو میں ضرور اس کی اتباع کرتا۔ ابو سفیان نے کہا، بخدا میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، اگر میں کچھ کہوں گا تو میری بات یہ کنکریاں بھی ظاہر کر دیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ سن کر عتاب اور حارث بولے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بخدا ہماری ان باتوں کا کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ اس نے آپ کو بتائی ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ فتح مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں اتریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل نے ہمارا کوئی مکان چھوڑا ہے؟ ایک روایت میں ہے، کیا عقیل نے ہمارے مکان یا حویلیاں چھوڑی ہیں جہاں ہم اتریں؟ ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے 2 عقیل اور طالب نے ان کا ورثہ لیا تھا۔ یہ دونوں کافر تھے اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ محروم رہے تھے، اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کافر مومن کا اور مومن کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو ہم انشاءاللہ خیف
बनी कनाना मौसम में उतरेंगे, जहां बनु कनाना और कुरैश ने मुआहिदा करके बनु हाशिम बनु मुत्तलिब को निकाल दिया था। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, मुआहिदा ये था कि जब तक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले नहीं करेंगे, इनके साथ किसी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं होगी और ना किसी तरह इनसे रिश्ते नाते कायम किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।